أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبيه الأكرم سيدنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المنتصبين المهتدين الذين أزهم الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. السلام على الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة قرة عين الرسول وبهجة قلب البتول وارث خاتم النبيين خلف أمير المؤمنين هادي المذلين وقائد المقتدين فرقان مجيد فرقان مبين وفرقان مجيد مفسر الغايات فخر الكائنات سيد السادات قتيل الأبرار مجير الأمم كاشف الغم والحمم سلطان العرب والعجم صاحب الإحسان والكرام مذبوح الكرب والبلاء مقتول الجور والجفاء ذي مصلوب الأمامة والرداء قال في يزايه الوزاء إن كنت باكيا لشيء فكي جدي الحسين فإنه ذبح كما يشبه الكبش وعلى علي بن الحسين وهو من أسراء الكربلاء الذي قرأ المرسيا قد قتل به الحسين مظلوما غريبا فريدا وحيدا شريدا عطشانا في شط الفرات وصوت وإخواته والبنات ينادي منادي في الكوفة والشام يا أهل الكوفة والشام هذه بنات النبي وعلي وفاطمة وعلى أولاد الحسين الذين لم يشبهوا في الأرض وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجتهم دون الحسين
عليه الصلاة والسلام ولعنة الله على آبائهم أجمعين من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم. صلوات بھیجیں محمد. معزز سامعین کرام، بزرگان، اہل علم، اہل فاض، اہل معرفت، اس سے پہلے کی گفتگو کا باضابطہ طور سے آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تبرکن، توسلاً، ثواباً حسین ابن علی، علی ابن الحسین، اولاد الحسین، اصحاب الحسین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد اس دو روزہ مجلس میں میری گفتگو کا عنوان انصار امام حسین کی کامیابی کا راز. انصار امام حسین علیہ السلام ان کی کامیابی اور ان کی کامیابی میں کون سے راز پنہا ہیں، یہ شخصیتیں کس کمال کی حامل تھیں، ان میں کون سی کوالٹی پائی گئی، کون سے صفات ان میں پائے گئے کہ ان کو اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی. اور ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ناگہاں اٹھے اور مقتل میں چلے گئے، بلکہ عاشور سے لے کر اور قیام امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں کم سے کم 6 مہینے کا فاصلہ ہے کہ جب امام حسین مدینے سے چلے، مکے آئے، مکے سے کوفے کے لیے نکلے، الغرض کربلا پہنچے، 8-10 دن کربلا میں بھی تھے، لوگوں کو بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، خطبہ دیتے رہے، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بھی امام حسین کے ساتھ کتنے افراد آئے وہ آپ کی نظروں میں ہے.
حالات کیسے تھے کیا تھے وہ اپنی جگہ گفتگو ہے، اس پہ میں نہیں چھیڑوں گا، لیکن یہ لوگ جو آئے ان میں کون سی کوالٹی تھی کہ نہ حالات سے مجبور ہوئے، نہ پریشانیوں سے مجبور ہوئے، امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ میں بار بار اپنی مجلسوں میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی عرض کرتا ہوں، یہاں بھی میری گفتگو میں خطاب جوان ہیں، بزرگ نہیں ہیں۔ بزرگ تشریف لاتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں، سرپرستی کرتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، یا کتاب سکھاتی ہے یا بزرگوں کے تجربے۔ لہذا میرا ٹارگیٹ، میرا خطاب جوانوں سے ہے، نوجوانوں سے ہے۔ بزرگ سنیں، اصلاح فرمائیں، حوصلہ افزائی کریں۔ ان کی عنایتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، میں نے جس قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کی تھوڑی ترجمانی بھی ہو جائے۔ یہ سورہ اسراء کی 15 نمبر آیت ہے کہ جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے، اور جو گمراہ ہوگا وہ اپنے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ کسی قوم سے سوال نہیں کرتی، مواخذہ نہیں کرتی، عذاب نازل نہیں کرتی جب تک ان کے درمیان میں کوئی بتلانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کرنے والا، نبی، رسول، امام، پیغمبر، مبلغ، مولانا، مولوی، خطیب، عالم، اہل منبر، کوئی نہ کوئی آ جائے، سمجھا دے، حجت تمام ہو جائے۔ یعنی پروردگار عالم نے بالکل انسانی اور فطری فیصلہ کیا ہے۔ من اہتدی، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے، جو گمراہ ہوگا اپنے لیے۔ فائدہ اپنا اپنا ہے، نقصان بھی اپنا اپنا ہے۔ لہذا کوئی ابھی یہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ آیت فٹ ہوتی ہے، چاہے وہ دینداری کا مسئلہ ہو، بے دینی کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، عزاداری کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ ہو، ماں باپ کی اطاعت کا مسئلہ ہو، کہیں بھی دیکھیں ہر جگہ فٹ ہوتی ہے۔ چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو، ہم جیسے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پڑھو لکھو گے فائدہ تمہارا ہوگا، ہمارا کیا ہے، فیوچر تمہارا بنے گا۔ نہیں پڑھو لکھو گے نقصان تمہارا ہوگا، ہمارا کیا ہے۔ تو جو فطری انداز میں، جس فطری انداز میں ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، اسی فطری انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے۔ ہدایت پاؤ گے تو فائدہ تمہارا ہے، کسی پر احسان نہیں کرو گے، اور گمراہ ہوگے تو نقصان تمہارا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرو گے۔ بلا تزر وازر تم اس طرح اخرا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، اپنی کامیابی اپنے ساتھ، اپنی ناکامی اپنے ساتھ۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ انشاءاللہ اسی آیت کے ذیل میں آج اور کل بھی آپ کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو جہاں تک وقت اجازت دے گا۔ اور اسی سورہ اسراء میں یہ 15 نمبر آیت تھی، 7 نمبر آیت دیکھ لیجئے، اس میں بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنے نفس کے لیے،
اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، کسی اور کو تھوڑی نہ ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برا کرو گے تو یہ برائی کا نقصان بھی تمہیں پہنچے گا، کسی اور کو نہیں پہنچے گا۔ سورہ اسراء کی 7 نمبر آیت تھی، سورہ یونس کی 105 نمبر آیت میں اسی طرح کا مفہوم آیا ہے۔ سورہ یونس کی 105 نمبر کی آیت کہ جس میں پروردگار عالم اس طرح ارشاد کرتا کہ آشنائی بھی ہو جائے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی، اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف حق آ گیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو حق کو قبول کرے گا فائدہ اسے ہوگا، اور جو انکار کر دے گا نقصان سیکھا ہوگا۔ یہ ظاہری آیت تھی اور اس کا ترجمہ تھا، ایک صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد۔ اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ آج اور تھوڑی سی کل بھی گفتگو کر دوں گا۔ میرا موضوع، میرا عنوان انصار امام حسین کی کامیابی کا راز۔ کون سی کوالٹی ان میں تھی کتنی بڑی کامیابی ان کو نصیب ہوئی؟ جوانوں یاد رکھیے گا، ہر کامیاب دو چیز ہوتی ہے کامیاب لوگوں کے سامنے، ایک کامیابی ہوتی ہے، ایک کامیابی کے سورسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناکام لوگوں کے ساتھ ناکامی ہوتی ہے اور وہ سورسز ہوتے ہیں کہ جسے انہوں نے فالو نہیں کیا، اگر فالو کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔ میں دوسرے الفاظ میں عرض کروں، ایک چیز منظر ہوتی ہے، ایک چیز پس منظر ہوتی ہے۔ منظر جو سامنے ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے، اور ایک پس منظر ہوتا ہے جو بیک میں ہوتا ہے، سامنے نہیں ہوتا، دکھلائی نہیں دیتا، ڈھونڈا جاتا ہے۔ ہر انسان کا یہ چیز کو ہر کہیں بھی آپ فٹ کیجئے گا، ہر کامیاب انسان کی کامیابی کیا ہے؟ منظر ہے جو دکھائی دے رہی ہے۔ کامیاب انسان کی کامیابی کیا ہے؟ منظر ہے جو دکھلائی دے رہی ہے، اور اس کامیاب انسان کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے وہ اسباب، وہ علل، وہ ریزنز، وہ سورسز جو اسے کامیاب کرتے ہیں۔ منظر دکھلائی دیتا ہے، پس منظر دکھلائی نہیں دیتا۔ منظر سامنے ہوتا ہے، پس منظر میں چھپا ہوتا۔ پس منظر کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاشنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے۔ اب اسی چیز کو چاہیے، کامیابی میں بھی ایک چیز ہے اور ناکامی میں بھی ہے۔ کامیابی منظر ہے اور ناکامی کیا ہے؟ جو کام کرنا چاہیے تھا اسے کامیاب ہونے کے لیے وہ کام نہیں کیا ہے، یہ ناکامی کے لیے پس منظر ہے۔ ہر کامیابی کے لیے، چاہے دنیا کی کوئی کامیابی ہو، ایجوکیشن میں کامیابی کا مسئلہ ہو، اکنامی میں ہو، سیاست میں ہو، سماج و سماجیات میں ہو، دینداری میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر کامیاب انسان کے ساتھ دو چیز ہوتی ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ ایک منظر اور دوسری چیز پس منظر، پس منظر۔ منظر دکھلائی دیتا ہے، سامنے بالکل فرنٹ میں ہوتا ہے، اور پس منظر دکھلائی نہیں دیتا، اسے تلاشنا پڑتا ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ اب آئیے اسی چیز کو ہم انصار امام حسین کی کامیابی میں دیکھیں۔
انصار امام حسین کامیاب ہوئے. یہ ہے منظر. کون سی چیز ان کو کامیاب بنا گئی اسے تلاشنا. یہ ہے پس منظر. ایک صلوات بھیج دے متوجہ ہوئے نا صاحب. کامیابی انصار امام حسین کی کامیابی کیا ہے؟ منظر. اور کون سی چیز ہے جس نے ان کو کامیاب کیا؟ یہ پس منظر یا پس منظر. یہ سامنے نہیں ہوتا, اسے تلاشنا پڑتا ہے, اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. کون ڈھونڈتا ہے؟ جو کامیاب لوگوں سے کامیابی کا سبق لینا چاہتے ہیں, خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں, وہ کامیاب لوگوں کے منظر کو بھی دیکھتے ہیں اور پس منظر کو بھی تلاشتے ہیں. ایک منظر ہے, ایک پس منظر ہے. انصار امام حسین کامیاب ہوئے. تھوڑا سا میں اور وضاحت کر دوں تاکہ دلچسپی پیدا ہو جائے, آپ کو معلوم تو ہو جائے انصار امام حسین کی کامیابی کیا ہے. تھوڑا سا اور کھول دوں. کوئی معمولی کامیابی ہے؟ آئیے معصومین کی زبان سے دیکھیں. زیارت عاشورہ پڑھتے جوان لوگ؟ 4 سلام ہے نا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی. بظاہر یہ سلام ہے, حقیقت یہ ہے یہ سلام نہیں ہے, یہ کامیابی کا اعلان ہے. یعنی یہ سلام ہو حسین, کامیاب حسین تم پر سلام ہو. اے علی ابن الحسین جو آپ کامیاب ہیں آپ پر سلام ہو. اے اولاد حسین جو آپ کامیاب ہیں آپ پر سلام. اے اصحاب حسین آپ کی کامیابی کو سلام. بظاہر یہ 4 سلام ہے, حقیقت یہ ہے کہ 4 کامیاب لوگوں کی کامیابی کا اعلان ہے. اے حسین آپ کی کامیابی کو سلام. اے فرزند حسین علی ابن الحسین آپ کی کامیابی کو سلام. اے اولاد الحسین آپ کی کامیابی کو سلام ہو. اے اصحاب الحسین آپ کی کامیابی کو سلام ہو. جہاں یہ سلام کامیابی کا اعلان ہے وہی کامیابی کا رتبہ بھی بیان کر رہی ہے. کامیابی کی پہلی منزل پر حسین ابن علی, دوسری منزل پر علی ابن الحسین, تیسری منزل پر اولاد الحسین, آخری منزل پر اصحاب الحسین. یعنی دیکھ رہے کس مقام پہ ہے, کیونکہ کامیابی کا اعلان صادق آل محمد فرما رہے ہیں سلام کے ذریعے. سلام ہو اصحاب الحسین. ایک اعلان. کل شب جمعہ تھی, عظمت دیکھیں. یہ جو کامیاب ہوئے کون سے درجے پہ؟ پہلے کامیابی کی پہلی منزل پر امام حسین ہے, دوسری منزل پر علی بن الحسین, تیسری منزل پر اولاد الحسین. دیکھیں سب کا الگ رکھا ہے. ہو سکتا خود اگر معصوم چاہتے تو ایک ہی میں کہہ دیتے, لیکن کہہ دیتے تو شاید دنیا یہ سوچتی ارے یہ کامیابی اولاد کے ذریعے ہے, اصحاب کو الگ کامیابی نہیں ملی, لہذا اولاد کو الگ سلام بھیجا, اصحاب کو الگ سلام بھیجا. سلام السلام علی اولاد الحسین, السلام علی اصحاب الحسین. یعنی اصحاب حسین الگ کامیاب, اولاد حسین الگ کامیاب. صلوات بھیج دیں. صلوات بھیج دیں بارے دیگر. اس سے بہتر ایک صلوات بھیج دیں محمد.
تو بظاہر یہ 4 سلام ہے، حقیقت یہ ہے 4 طرح کے لوگوں کی کامیابی کا اعلان ہے۔ حسین آپ کی کامیابی کو سلام، اے علی ابن الحسین آپ کی کامیابی کو سلام، اے اولاد الحسین آپ کی کامیابی کو سلام، اے اصحاب الحسین آپ کی کامیابی کو سلام۔ کامیابی کی پہلی منزل پہ کون؟ امام حسین، دوسری پر علی ابن الحسین، تیسری پر اولاد الحسین، آخری منزل پر یعنی آپ ان کی گفتگو کرنی ہے جو کامیابی کی آخری منزل پر ہے۔ ذرا انکار و دبا دیکھیں جو کامیابی کی آخری منزل پر ہے ان کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے۔ کل آپ نے شب جمعہ تک پڑھا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے انصار آپ پہ سلام۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، اے انصار رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اے انصار امیر المومنین آپ پر سلام ہو، اے انصار فاطمہ الزہرا آپ پر سلام ہو، اے انصار حسن مجتبی آپ پر سلام ہو، اے انصار ابا عبداللہ الحسین آپ پر سلام ہو۔ یہ ایک نہیں، جتنے معصوم ہیں سب کے کیا ہیں؟ انصار ہیں۔ اس کے بعد کون سا جملہ ہے؟ ابھی انتم وہم میں، معصوم فرما رہے ہیں میں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ یعنی انصار امام حسین کامیابی کی کس منزل پر ہوں گے کہ معصوم فرما رہا ہے امام معصوم، میں جملے ہیں نا زیارت کے، ابھی انتم وہم میں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ کن کے لیے فرما رہے؟ انصار امام حسین کے لیے۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ توم آپ پاک ہو گئے۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ انصار امام حسین کے لیے، اولاد کے لیے نہیں ہے یہ جملہ، امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ زیارت شہداء امام حسین کے لیے نہیں ہے، جناب علی اکبر کے لیے نہیں، مستقل آپ زیارت پڑھتے جناب علی اکبر کی، جناب عباس کے لیے نہیں ہے، انصار امام حسین کا جملہ ہے، اس کی زیارت کا یہ جملہ، توم آپ پاک ہو گئے۔ اور صرف پاک نہیں ہوئے، طابت الارض التی فیہا دفنتم، آپ جس زمین میں دفن ہوئے اس زمین کو بھی آپ نے پاک کر دیا۔ برکتیں دیکھ رہے ہیں؟ جو 4تھی منزل پہ کامیاب ہوا، پہلی منزل پہ نہیں، کامیابی کے 4تھے درجے پر ہے، آخری درجے پر ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے اور جس سرزمین پہ دفن ہو گیا اسے بھی پاک کر دیا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اگر موت مہلت دیتی، زندہ رہتے تو جس سماج میں رہتے اس سماج کو بھی پاکیزہ بناتے۔ ان کی خاصیت یہ ہے جہاں ہوتے ہیں خود بھی پاک ہوتے ہیں، جس ماحول میں ہوتے ہیں اس گندے ماحول کو بھی پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ متاثر نہیں ہوتے، حالات سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ حالات کو متاثر کرتے۔ جس سرزمین میں دفن ہوئے اس سرزمین کو بھی کیا بنا دیا؟ پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ دیکھ رہے کس مقام پہ پاکیزگی ہوگی، خود بھی پاک اور صرف وہی پہ نہیں، فازو فوزا عظیم، فوزا عظیما، آپ بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوئے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام صادق۔ فوز تو کس کے بارے میں؟ انصار امام حسین کے بارے میں۔ فوز تو فوزا عظیما، صرف کامیاب نہیں ہوئے، عظیم کامیابی جس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ کامیابی آپ کو نصیب ہوئی۔ یعنی وہ کامیابی کوئی معمولی کامیابی نہیں، بہت عظیم، یعنی بہت بڑی کامیابی آپ کو ملی۔ اور بات یہیں پہ روکا نہیں ہے،
اس کے بعد فرماتے ہیں اب سنیے قیامت کا جملہ، زیارت کا آخری جملہ اور قیامت کا جملہ، فوزا عظیما، آپ بہت بڑی عظیم کامیابی پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد فرماتے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے انصار حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، مجھے بھی یہ کامیابی نصیب ہوتی۔ نہیں صاحب، بات شاید میں کہہ نہیں پایا، تشنا رہ گئی۔ اے اصحاب حسین کاش میں آپ کے ساتھ رہتا۔ اب ذرا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اصحاب حسین یعنی کیا؟ جناب عباس نہیں، جناب علی اکبر نہیں، جناب قاسم نہیں، جناب محمد نہیں۔ اگر یہ ہوتا جناب عباس کے لیے سمجھ میں آتا ہے، بھتیجا چچا کے ساتھ، پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر کے لیے کہتے تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن نہیں، اصحاب کے لیے فرما رہے ہیں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، فوزا عظیما، میں بھی عظیم کامیابی پر ہوتا۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ انصار حسین یعنی اے حبیب کاش تمہارے ساتھ میں ہوتا، اے زہر کین کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، اے بہن کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، اے ہور کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ ارے یہ تو آقا کی فہرست ہے، اسی انصار میں غلام بھی تو ہے نا۔ اے جان کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، اے شوزب کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ ذرا اندازہ کریں مقام اور عظمت انصار امام حسین کس مقام پہ ہے کہ معصوم امام بھی تمنا کر رہا ہے، اے انصار حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ ایک صلوات بھیج دے۔ یہ پہلے درجے کی کامیابی نہیں ہے، یہ کمالات پہلے درجے پہ کامیاب ہونے والے کا نہیں ہے، اس کے کمال کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ آخری درجے پہ جو کامیاب ہوئے، جو کامیابی کی آخری درجے پر ہے، ان کے کمال کا یہ عالم ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یعنی کیا مطلب؟ حبیب کے بغل میں میں ہوتا، معکم تمہارے ساتھ ہونا۔ آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے امام فرما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کس کی نصرت کی؟ بڑی توجہ فرمائیے گا، کس کی نصرت کی؟ امام حسین کی۔ امام حسین کون سے معصوم ہیں؟ کون سے امام ہیں جی؟ تیسرے امام۔ معصوم کون سے ہوئے؟ پانچویں ہوئے نا، پنجتن کی آخری فرد ہے نا، خاتم الکسا ہے نا، خامس الکسا ہے نا، یعنی معصوم کی فہرست میں آخری ہے۔ نصرت کس کی ان لوگوں نے؟ توجہ فرمائیے گا، صلوات بھیج دیں محمد۔ انہوں نے کس کی نصرت کی؟ انصار امام حسین نے۔ کس کی نصرت کی؟ امام حسین کی۔ امام حسین تیسرے امام ہیں اور پانچویں معصوم میں پانچویں ہیں نا، لیکن اس نصرت کا شرف دیکھیں، توجہ فرمائیے، اسی زیارت کے اندر میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے امام حسین کی نصرت کی۔ ناصر کس کے ہیں یہ؟ امام حسین کے۔ یہ انصار کس کے تھے؟ امام حسین کے۔ انہوں نے نصرت کس کی؟ امام حسین کی۔ لیکن معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار حسن المجتبی، السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ الحسین۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس کے پہلے امام حسین سے پہلے اور امام تک صرف 5 ہی معصوم تھے۔ اگر اس سے زیادہ معصوم ہوتے تو ہر معصوم کے انصار یہ کہلاتے۔
نصرت امام حسین کی، لیکن امام حسین کی نصرت سے یہ وہ مقام، وہ فیض، وہ بلندی، وہ کمال ملا کہ صرف امام حسین کے ناصر نہیں ہے، یہ رسول خدا کے بھی ناصر ہیں، امیر المومنین علی المرتضیٰ کے بھی ناصر ہیں، حسن مجتبیٰ کے بھی ناصر ہیں، جناب فاطمہ کے بھی ناصر ہیں، امام حسین کے تو ناصر ہی ہیں کہ کیونکہ اس کے پہلے اگر کوئی اور معصوم ہوتا، توجہ فرمائیے، تو یہ ان کے بھی ناظر ہوتے، لیکن جہاں تک معصوم عصمت کا سلسلہ رہا یہ سب کے ناصر اور انصار کہلائے۔ یہ خوش نصیبی ہے انصار امام حسین کی کہ امام حسین کی نصرت کی پانچ معصوموں کے انصار کہلائے، لیکن پھر بھی محدودیت ہے کہ میرا سلام ہو انصار امام مہدی کا، وہ سب جو انصار امام مہدی جو قانون نصرت امام حسین کے زمانے میں ہے، جو جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی، وہ امام حسن مجتبیٰ کے بھی ناصر کہلائے، مولا کائنات کے بھی، یعنی پانچ معصوموں کے ناصر کہلائے۔ اس سے پہلے اگر کوئی اور معصوم ہوتا تو اس کے بھی انصار کہلاتے، کامیابی ملی 5 معصوموں کے انصار کہلائے، لیکن ایک مقام میں محدودیت ہوئی، صرف 5 کے انصار کہلائے۔ خوش نصیب ہے انصار امام مہدی، 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں بلکہ 14 معصومین کے انصار کہلائیں گے۔ امام مہدی سے لے کر امام حسن عسکری کے بھی ناصر کہلائیں گے، امام علی نقی کے بھی، امام تقی کے بھی، امام رضا کے بھی، امام قاسم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے بھی ہے، امام باقر علیہ السلام کے بھی ہے، امام زین العابدین کے بھی ہے، امام حسین کے بھی ہے، امام حسن مجتبیٰ کے بھی ہے، علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ اور نبی کریم کے بھی انصار ہوں گے۔ ایک صلوات بھیج دے۔ ان کو 5 معصوم کی نصرت کا موقع ملا، انصار امام مہدی کو 14 معصوم کی نصرت کا موقع ملے گا۔ اور جس طرح انصار امام حسین بزبان امام حسین بے مثال، انی ما رأیت اصحابا ابر واوفى من اصحابی، کہ میں نے اپنے سے بہتر اصحاب نہیں دیکھے۔ 2 جملے ہیں مقتل میں، ما رأیت، میں نے اپنے انصار سے زیادہ باوفا انصار نہیں دیکھے، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ ہے انی لعالم اصحابا اوفا وخیرا من اصحابی، کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر نہ مجھے معلوم ہے نہ میں نے دیکھا ہے۔ البتہ جو جملے یہی ہے، یہ جملہ کہنا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نانا کو نہیں ملے، بابا کو نہیں ملے، بھیا کو نہیں ملے، یہ امام حسین کے جملے نہیں ہے۔ یہ ورڈنگ مقتل میں امام حسین کی نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس ورڈنگ میں توہین پائی جاتی ہے کہ نہ گویا تقابل کر رہے امام حسین کہ جیسے انصار مجھے ملے، نانا آپ کو نہیں ملے، بابا آپ کو نہیں ملے، بھیا آپ کو نہیں ملے۔ تو یاد رکھیے حسینیت میں کوئی ایسا تقابل نہیں ہے، حسینیت میں کیسی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لہذا امام حسین نے یہ نہیں فرمایا جیسے انصار مجھے ملے نانا کو میں نہیں ملے۔ یہ ممبروں کا کی اپنی تفسیر ہے، اہل ممبر خطیب ذاکرین کا کام ہے۔ امام حسین کے بس جملے اتنا جملہ ہے، ما رائے تو میں نے نہیں دیکھا اصحابا اوفا و خیرا من اصحابی لا عالم۔ بہرحال امام حسین نے فرمایا، امام حسین نے یہ فرمایا میں نے دیکھا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد ایسے انصار نہیں ہوں گے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں امام مہدی کے انصار کے سلسلے میں لم یسبقہم اولون ولم یدرکہم الاخرون، امام میرے بیٹے مہدی کو ایسے ناصر ملیں گے کہ جن کی مثال نہ پہلے والوں میں ہوگی نہ بعد والوں میں ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دے۔ تو کامیابی کیا ہے انصار امام حسین کی؟ منظر کی چیز نے ان کو کامیاب فرمایا؟
یہ پس منظر ہے صاحب. ہر یہ کامیابی کے پیچھے منظر اور پس منظر، منظر پس منظر ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، دیکھنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے. بعض ایسے ہوں گے جو صرف منظر کو دیکھیں گے مطمئن ہو جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو منظر بھی دیکھیں گے پس منظر کو بھی دینا چاہیے. اسی چیز کو ہم اپنے فرش اعضاء پہ اپنی مجلسوں میں بھی دیکھ لیں. ہماری مجلسوں میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک منظر دیکھتے ہیں، ایک پس منظر بھی دیکھتے ہیں. یا تھوڑی سی اور وضاحت کر کے پھر آؤں اس منزل پہ. تو ہر کامیابی کے پیچھے ایک منظر ہے، ایک پس منظر ہے. کامیابی منظر ہے، کامیاب بنانے والے سورسز کیا ہیں؟ پس منظر ہیں. پھر آئیے مقتل امام حسین میں دیکھتے ہیں منظر کیا ہے. توجہ فرمائیے گا جوانوں سے. مقتل امام حسین میں، مقتل امام حسین، امام حسین مقتل میں ہے. منظر کیا ہے؟ امام حسین بھوکے ہیں، امام حسین پیاسے ہیں، امام حسین کے بدن پہ تیر ہے، امام حسین کے جسم سے خون جاری ہے. یہ کیا ہے؟ منظر ہے. پس منظر کیا ہے؟ حسین تنہا ہے. اگر حسین تنہا نہ ہوتے تو نہ بھوک ہوتی، نہ پیاس ہوتی، نہ حسین زخمی ہوتے. منظر کیا ہے کہ امام حسین زخمی ہے، امام حسین بھوکے ہیں، امام حسین پیاسے ہیں، لب سوکھا ہوا ہے. یہ ہے منظر. پس منظر کیا ہے؟ حسین تنہا ہے. ایک استاد نے ایک تصویر بنائی کہ جس میں امام حسین ایک خیالی، ایک تصوری تصویر بنائی اس چیز کو سمجھانے کے لیے، اور بچوں میں بانٹی کہ دیکھو اس میں کیا نظر آ رہا ہے. بعض نے کہا امام حسین بھوکے نظر آ رہے ہیں، پیاسے نظر آ رہے ہیں، زخمی نظر آ رہے ہیں، خون جسم سے بہہ رہا ہے. سب نے الگ الگ بتایا، یہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس میں یہ پائی جاتی ہے. اس میں ایک بچہ جو بہت ذہین تھا وہ کھڑا ہوا، سر اگر کہیے تو میں بتاؤں. بولی یہ ساری چیزیں جو دوست میرے دوست بتلا رہے، فرینڈس بتلا رہے ہیں، یہ سب منظر ہے. بس منظر یہ ہے کہ حسین تنہا ہے. اگر حسین تنہا نہ ہوتے تو یہ کوئی چیزیں نہ ہوتی. اگر حسین کی نصرت کرنے والے ہوتے، حسین کے ساتھ ساتھی ہوتے، مدد کرنے والے ہوتے، تو نہ امام حسین بھوکے ہوتے، نہ پیاسے ہوتے، نہ زخمی ہوتے. یہ ہو گیا. ایک اور پس منظر عرض کروں. کربلا بہت خوبصورت ہے جی، بڑی توجہ فرمائیے گا. کربلا خوبصورت ہے نا، بے مثال ہے، لاجواب ہے، بے نظیر ہے. کوئی نظیر ہے کربلا کی؟ جی کوئی جواب ہے کربلا کا؟ یہ کیا ہے؟ یہ منظر ہے. کربلا بہت خوبصورت ہے، کربلا کی کوئی مثال نہیں ہے، کربلا کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ منظر ہے. پس منظر کیا ہے؟ کیوں خوبصورت ہے کربلا؟ توجہ فرمائیے گا. کربلا خوبصورت ہے، کربلا بے مثال ہے، لاجواب ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. یہ ہے منظر. کربلا کیوں خوبصورت ہے؟ کیوں لاجواب ہے؟ یہ پس منظر. اسی جواب کو پس منظر میں ملے گا. اس کا جواب کربلا اس لیے خوبصورت ہے چونکہ امام حسین کی قیادت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کربلا کیوں خوبصورت؟ اس لیے کہ امام حسین جیسا قائد، لیڈر، رہبر ہے، اس لیے خوبصورت ہے. جی جی کربلا کی خوبصورتی کس سے ہے؟ بڑی توجہ کے. میرا ایک سوال ہے جوانوں سے، کربلا خوبصورت ہے؟ یہ ہے منظر. کربلا کی چیز سے خوبصورت ہے یہ پس منظر.
کربلا کو کس نے خوبصورت بنایا؟ کس کی ذات سے خوبصورت؟ امام حسین کی ذات سے نہیں. امام حسین خوبصورت ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، لاسانی ہیں، لیکن کربلا لاجواب امام حسین سے نہیں ہے. امام حسین کی قیادت سے کربلا گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں ہوئیے. ابھی خود آپ واہ واہ کریں گے، آپ خود تصدیق کریں گے میری بات کی. کربلا کی خوبصورتی امام حسین کی امامت سے نہیں ہے. گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوئیے. کربلا کی خوبصورتی امام حسین کی قیادت سے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام اپنے وقت کا سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے، سب سے لاجواب انسان ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے. ہر چیز میں، سخاوت میں، شجاعت میں، علم میں، عبادت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کربلا کی خوبصورتی امام حسین سے نہیں ہے. گھبرائے نہیں صاحب، کربلا کی خوبصورتی امام حسین سے نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ امام حسین کی قیادت کی خوبصورتی کی بنیاد پہ کربلا میں خوبصورتی نہیں ہے. امام حسین کی امامت کی بنیاد پہ کربلا کی خوبصورتی نہیں ہے. اگر امامت، توجہ فرمائیے، اگر امامت اور قیادت کی خوبصورتی کی بنیاد پہ کربلا کی خوبصورتی ہوتی تو جنگ احد میں خوبصورت ہوتی. وہاں کی قیادت نبی کریم کے ہاتھوں میں ہے. توجہ فرما رہے نا، لمحے فکریہ دے رہا ہوں صاحب. اگر امامت اور قیادت، رہبری، عصمت کے ذریعے سے خوبصورتی کربلا کی ہے تو جنگ احد بھی کیا خوبصورت ہونی چاہیے. نبی کریم جیسا لیڈر ہے، قائد ہے، اور آگے آئیے، جنگ صفین کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے. مولا کائنات تو امام حسین سے بھی افضل ہے نا، ہے نا. اگر خوبصورتی امامت کی بنیاد پہ ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر خوبصورتی امامت اور قیادت کی بنیاد پہ ہے تو جنگ احد کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے تھا، جنگ صفین کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے تھا، امام حسن کی جنگ کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے تھا. امام حسین بھی تو امام ہے نا، امام حسن بھی تو امام ہے نا. توجہ فرما رہے ہیں. پھر میں کہوں، ذہن سے ہٹا دیجیے گا، امام اپنی جگہ بے مثال ہوتا ہے، اس کی امامت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی قیادت میں کوئی شک نہیں ہے. امام ہر اعتبار سے بے مثال ہوتا ہے، لاجواب ہوتا ہے، بے نظیر ہوتا ہے. لیکن کربلا کی خوبصورتی امام حسین کی قیادت کی وجہ سے نہیں ہے، امام حسین کی امامت کی وجہ سے نہیں ہے. کیوں؟ اگر امامت کی بنیاد پر ہوتی تو جنگ صفین کی قیادت، امامت مولا کائنات کر رہے ہیں. اور روایتوں میں ہوا الحسن والحسین وابوہما افضلہما، امام حسن اور امام کے حسین کے والد ان سے افضل ہیں. جنگ صفین کا حالت آپ کو پتا ہے، اس کی کنڈیشن. خود اپنے ہی لوگ جو آئے تھے جنگ کرنے کے لیے وہی کہہ رہے ہیں، اے علی اس کہہ دو، مالک کہتا تو کہہ دو روک لیں، پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہے نا. تو اس کا مطلب خوبصورت نہیں بچی. تو پھر یہ ہے کربلا ہے خوبصورت. بس آخری اس سلسلے کی آخری بات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں. کربلا خوبصورت ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے. اس کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ یہ ہے پس منظر. اس کی خوبصورتی قیادت سے نہیں ہے، اس کی خوبصورتی امامت سے نہیں ہے. خود امام حسین نے فرمایا، جیسے انصار مجھے ملے میں نے انصار نہیں دیکھا. کربلا خوبصورت ہے، یہ ہے منظر. کربلا کی خوبصورتی کس سے ہے؟ یہ ہے پس منظر. کربلا کی خوبصورتی انصار امام حسین سے ہے. اگر ایسے انصار امام حسین کو نہ ملتے تو کربلا اتنی خوبصورت نہ ہوتی. تو کربلا کی خوبصورتی کس پر؟ انصار امام حسین. بس آخری جملہ اور بات تمام کر. کربلا بے مثال ہے، عاشور بے مثال ہے،
چونکہ امام حسین کو انصار بے مثال ملے، کربلا لاجواب ہے چونکہ امام حسین کو انصار لاجواب ملے، اسی طرح ظہور بے مثال ہوگی، لاجواب ہوگی، کیونکہ وارث حسین امام مہدی کو جو انصار ملیں گے وہ اپنے وقت کے لاجواب ہوں گے، بے مثال ہوں گے۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کل انشاءاللہ اس کے آگے کی گفتگو عرض کروں گا۔ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ صرف منظر کو نہیں دیکھتے، پس منظر کو بھی دیکھتے ہیں۔ کربلا کی کس کس شخصیت کا تذکرہ کیا جائے، کس کس لاجواب کردار کو بیان کیا جائے، اور یاد رکھے کامیابی کے لیے نسلیں درکار نہیں ہے، وقت درکار نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو تھوڑی سی مدت میں اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے، جس کی مثال ہے وہیب ابن کلبی۔ امام حسین کا قافلہ مکے سے نکل رہا ہے، ادھر وہیب کا قافلہ جا رہا ہے۔ اس قافلے میں کون ہے؟ ایک بوڑھی ماں ہے، وہیب کلبی ہے، اور 9 بیاتا بیوی ہے نا، 3 لوگوں کا قافلہ ہے۔ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جب انسان معرفت لینے پہ آ جاتا ہے تو ٹائم نہیں لگتا، پرانے لوگ پیچھے رہ جاتے، نئے لوگ آگے آ جاتے۔ لیکن معرفت تلاشنی پڑتی ہے، منظر کے پیچھے پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے۔ امام حسین مکہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ منظر۔ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ پس منظر۔ ماں نے دیکھا کہ تمام مسلمان، دیکھیے پس منظر تلاشنا پڑتا ہے، دکھلائی نہیں دیتا۔ ماں نے وہیب سے کہا خیریت؟ تو وہاں تمام مسلمان مکے آ رہے ہیں اور فرزند رسول دین کا وارث مکہ چھوڑ رہا ہے، خیریت؟ تو جا کے دریافت کرو، مسلمان نہیں ہے۔ لیکن کامیابی کے کیسے کامیابی کے سورسز نکالے جاتے ہیں، جا کے معلوم تو کرو۔ وہاں آتے ہیں، سارا واقعہ دریافت کرتے ہیں، جا کے ماں کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ مادر گرامی ایسی بات ہے، جیسے ماں نے سنا، وہاں یعنی اپنی زوجہ کو بیاہ کے لا رہے، ابھی گھر نہیں پہنچے ہیں، درمیان میں رہا ہے نا۔ ماں نے جیسے یہ سنا، معرفت حسین علیہ السلام پیدا ہوئی، معرفت پیدا ہو گئی۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا اب اپنے قافلے کو امام حسین کے قافلے سے ملا دو۔ وہاب نے ملا دیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ لیکن ذرا سوچے، ایک جوان ہے نا، شادی کر کے زوجہ کو لے کے جا رہا ہے، ابھی گھر نہیں پہنچا ہے، لیکن جیسے ہی ماں نے کہا بیٹا اب ہم گھر نہیں جائیں گے، اب اپنے قافلے کو امام حسین کے قافلے سے ملا دو، وہاب نے کیا کیا؟ ملا دیا۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جوانوں، میں سوال کرتا ہوں، وہاب کو اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی؟ ماں کی اطاعت کی وجہ سے۔ اگر اس مقام پہ وہاب ماں کی اطاعت نہ کرتے، نافرمانی کر دیتے، اے مادر گرامی میں جوان ہوں، میں زوجہ کو لے کے آ رہا ہوں، گھر بھی نہیں کیا، آپ کہہ رہی امام حسین سے ملا دے۔ لیکن جیسے ہی کہا بیٹا اب ہم گھر نہیں جائیں گے، اب اپنے قافلے کو امام حسین سے ملا دو، تو وہاب نے اپنے قافلے کو ملا دیا۔ یعنی وہاب کی کامیابی کا سبب کیا ہے؟ ماں کی اطاعت۔ اے میرے جوانوں، اے میرے بچوں، نہ جانے کتنی کامیابی ماں باپ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ امام حسین کے قافلے سے مل گئے، اللہ نے معرفت دیکھے،
इमाम हुसैन का काफिला मंजिल ब मंजिल तय करता हुआ वारिद करबला हुआ, ये लोग भी वारिद करबला हुआ। शब आशूर आई, अब देखे जज्बा देखे साहब, मार्फत मिल जाए और मार्फत कैसे मिलती है। जो अभी तक मुसलमान नहीं थे, थोड़ी देर पहले मुसलमान हुए। शब आशूर तमाम माहें अपने बच्चों को आमादा कर रही हैं, वहाब की माँ भी अपने बच्चे को आमादा कर रही है। जुमला सुनेंगे, अरे वहाब हम बाद में इस्लाम में आए, हमें बाद में मौका मिला है इस्लाम में आने का, लिहाजा मैं चाहती हूं सबसे पहले तुम इमाम हुसैन की कुर्बानी, इमाम हुसैन पे कुर्बान होगी। माँ ने पूरी रात बेटे को तलकीन किया। सलाम उस माँ पर हो जिसने अपने बेटे को इस लायक बनाया था, सलाम उस बेटे पे हो जो अपनी माँ की अताअत में खोया हुआ है, सब नमूदार हुए होती है। वहाब इमाम की खिदमत में आते, मौला इजाजत दीजिए। मक्तल में जुमला नहीं मिला, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरा तसव्वुर करता है कि जब इमाम हुसैन के सामने वहाब आए होंगे तो इमाम हुसैन ने क्या सोचा होगा, अल्लाह मेरे ऊपर वो वक्त पड़ गया है कि वो जवान जिसे हिजले अरूज में जाना चाहिए वो मक्तल की इजाजत मांग रहा। अजरुकुम अल्लाह। वहाब ने इजाजत ली, इमाम हुसैन ने इजाजत दी, जाओ खुदा। वहाब मक्तल में आते हैं, नुसरत करते हैं इमाम हुसैन की, जख्मी होते हैं। जख्मी होने के बाद खैमे में दोबारा माँ की खिदमत में आते हैं। मादर गिरामी बेटा आया है, ममता का तकाजा क्या है, हमारे आपके बच्चों को कांटा चुभ जाए माँ तड़प जाती है, बेटा जख्मी हालत में आया है, मादर गिरामी आपका वहाब आया है। जैसे ही माँ ने वहाब को देखा मुंह फेर लिया, ऐ वहाब मैंने मक्तल में तुम्हें वापस आने के लिए नहीं भेजा। अजरुकुम अल्लाह। ऐ वहाब मैं तब तक राजी नहीं होगी जब तुम्हारे सर में जुदाई ना हो जाए। अजरुकुम अल्लाह। ये जज्बा इमामता को जज्बा कहां से मिल रहा है, मार्फत इमाम हुसैन। जैसे वहाब जाना चाहते हैं, जैसे वहाब जाना चाहते हैं, ज़ौजा दामन थाम लेती है, ऐ मेरे वारियों वारिस मैं आपको जाने से रोक नहीं रही हूं, ऐ मेरे वालियों वारिस आप जाइए, शौक से जाइए, लेकिन जाने से पहले तो वादा करते हैं। बाप कहते बता दो, बोले नहीं, इमाम हुसैन की बारगाह में चलिए, इमाम के सामने तो वादा कीजिए, एक नई दुल्हन है, एक नए दूल्हे से इमाम की खिदमत। उधर मां तड़प रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाब का इरादा बदल जाए। ज़ौजा ने उम्मीद दी, नहीं मादर गिरामी मैं इनको जाने से नहीं रोकूंगी, बस ये तो वादा करते जाए। लेकिन वादा या नहीं, इमाम हुसैन की खिदमत में चले, वहां इमाम के सामने वादा करे। अब ज़ौजा वहाब को लेकर इमाम की खिदमत में आई, कहा मौला मेरी इस कलीज की जरूरत नहीं है तो इनको रोको, मौला मैं इनको रोकने नहीं आई हूँ, ये शौक से जाए, लेकिन मौला तो वादा करते जाए। मुझे मालूम है आपकी नुसरत करके जब ये शहीद होंगे तो जन्नत जाएंगे, मौला मैं इनकी ज़ौजा बन के आई थी, इनके घर जाना नसीब नहीं हुआ, ये वादा
سے